میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیز و بزرگوں، بھائی اور دوستوں، واقعہ معراج یعنی آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا سفر اور آسمانوں سے بھی اگلے جہانوں کا سفر، یہ سیرت طیبہ کے اہم واقعات میں سے ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے عقیدے، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت اور ہمارے اخلاق کے بہت سے پہلو جڑے ہوئے ہیں، اور یہ سفر، یہ واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کئی معجزات عطا فرمائے، تو جو بڑے معجزات عطا فرمائے ان میں سے ایک واقعہ معراج ہے۔ بعض سیرت نگاروں کا، محققین کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج کا واقعہ ہے، معراج کا سفر ہے۔ واقعہ معراج دراصل سارے کے سارے عالم بشریت کے لیے اعزاز ہے۔ یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اعزاز نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کا ہی اعزاز نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے عالم بشریت، سارے کے سارے انسانوں کا اعزاز ہے کہ فرشتوں سے بھی آگے چلے گئے۔ جہاں فرشتوں کی انتہا ہوتی ہے، جہاں سدرۃ المنتہا آتا ہے، جہاں سے آگے جانے سے جبرائیل امین علیہ السلام بھی معذرت کر لیتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے بھی آگے تشریف لے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ عظیم معجزہ، یہ بے مثال اعزاز، اس سے پہلے ذرا تھوڑا سا پس منظر میں جاتے ہیں۔ واقعہ معراج سن 10 نبوی میں پیش آیا۔ 10 نبوی میں اسلامی دعوت کے جو احوال تھے، ذرا ہم ان پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ آئے گی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت دلوں کے زخموں کا مرہم ہے، دلوں کے زخموں کا مرہم ہے۔ ان مع العسر یسرا، جب مشکل آتی ہے تو اپنے ساتھ آسانیاں لے کر آتی ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی حیات طیبہ کے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارے اور آخری 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور اعلان نبوت کے بعد مزید 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہے، 13 سال، اور یہ 13 سال دن رات مشکلات کا عرصہ تھا۔ دعوت اسلام کو زبردست مزاحمت کا سامنا تھا، اسلام کے خلاف ظاہری اور باطنی سازشیں ہو رہی تھیں، اسلام قبول کرنا ہاتھ پہ انگارہ دھرنے کے مترادف تھا۔ کئی صحابہ کرام، صحابیات شہید ہو چکے تھے، کئی مکہ کو چھوڑ کے حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا بائیکاٹ تک کیا گیا۔ اب اس سارے عرصے میں، ان 13 سالوں میں جو 10واں سال تھا، یہ سال غم و علم کا سال تھا۔ اس سال میں باقی سارے غم اور حادثے اور تکلیفیں اور ظلم و ستم تو تھا ہی، کچھ ایسے واقعات پیش آئے
جنہوں نے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو غم سے بھر دیا۔ ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غم خار چچا، غم گسار چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو آپ کے بڑے حمایتی تھے، آپ کے بڑے محافظ تھے، بڑے خیر خواہ تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اسی سال یعنی سن 10 نبوی میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت بڑی حمایتی تھیں، آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کو ان سے بہت محبت تھی، اسلام کے لیے ان کی بے مثال قربانیاں ہیں، سیدہ خدیجہ کا بھی سن 10 نبوی میں انتقال ہو گیا۔ یہ دو بڑے حادثات، اور پھر طائف کا واقعہ بھی اسی سال میں پیش آیا۔ یہ جو طائف کا سفر ہے، آپ حضرات تو یہ جانتے ہیں کہ وہاں طائف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذہنی اور جسمانی اذیت سہنی پڑی وہ تو آپ کے علم میں ہے، لیکن یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ دراصل طائف والوں سے آپ چاہتے کیا تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں سے وہی چاہتے تھے جو مدینہ والوں سے چاہتے تھے، یعنی اسلام کی دعوت کا مرکز مکہ مکرمہ سے منتقل کیا جائے۔ مکہ میں تو بات بنتی نظر نہیں آ رہی، تو آپ نے طائف والوں سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ طائف کو اسلام کی دعوت کا مرکز بنایا جائے، ہم یہاں آ جائیں۔ تو بجائے یہ کہ وہ اس بات کو قبول کرتے، انہوں نے شدید جسمانی اور ذہنی اذیت سے دوچار کیا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا صدمہ تھا، کیونکہ طائف والوں سے آپ کی ننیالی رشتہ داری تھی۔ طائف کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے، تو یہ بھی آپ کے لیے بڑا صدمہ تھا۔ لہٰذا سن 10 نبوی کو عام الحزن قرار دیا گیا، غم کا سال قرار دیا گیا، کہ جہاں اتنی تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، صدمے ہیں، ظلم و ستم ہے، اس پر مستضاد آپ کے حمایتی چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، اور طائف والوں نے زندگی کا مشکل ترین دن دکھایا۔ ان حالات میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے، آپ کو دلاسا دینے کے لیے، اپنے حبیب کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس عرشوں پہ بلایا، اور اسی بلاوے کا نام واقعہ معراج ہے۔ یہ حادثات تھے، یہ پس منظر تھا شب معراج کا، واقعہ معراج کا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پہ اپنے پاس بلایا۔ اس واقعہ کی صحیح روایات کے مطابق آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا، آپ کے قلب مبارک کو نکالا، اسے آب زمزم سے غسل دیا۔ یہ واقعات سیرت طیبہ میں 3 یا 4 مرتبہ پیش آئے ہیں، جب آپ کے قلب مبارک کو غسل دیا گیا، اور پھر سینہ مبارک میں قلب مبارک کو واپس رکھا گیا، قلب مبارک کو علم و عرفان سے، معرفت سے، روحانی قوت سے بھرا گیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر جبرائیل امین علیہ السلام مسجد حرام سے، یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئے، جو فلسطین میں ہے۔ اور اس سفر کے لیے ظاہری اسباب کے درجے میں ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا۔ اب یہاں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔
ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ سفر سارے کا سارا اپنی ابتدا سے اپنی انتہا تک اس میں وسائل اور اسباب کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے. یہ سب اللہ کی قدرت کا اظہار تھا، یہ اللہ کی طاقت کا اظہار تھا. وہ جو سواری لائی گئی وہ بھی ظاہری اسباب میں سے ایک سبب تھا، وگرنہ پورے کا پورا واقعہ معراج یہ اسباب سے، وسائل سے، فزکس سے ماورا ہے. یہ سارے کا سارا غیر معمولی واقعہ ہے اور یہ آپ کا عظیم الشان معجزہ ہے اور یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. لہذا یہ سواری کے بارے میں یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ کوئی ایسی سواری تھی کہ جس کے بغیر یہ سفر ممکن نہیں تھا. یہ سفر اللہ کے کن سے بھی ممکن تھا. کن، اللہ کا اعلان ہو، فیصلہ ہو، فرمان ہو، کن، تو یہ سفر ہو سکتا ہے. لہذا سواری کے بارے میں ایک تو یہ بات، اور دوسرا ہمارے ہاں لوگوں نے اپنے خیالی پلاؤ، اپنی ذہنی اختراع، ہم نے بھی دیکھا بچپن میں کہ جی ایک جانور جس کا جسم گھوڑے جیسا اور اس کے اوپر چہرہ عورتوں جیسا بنا کے یہ تصویر پیش کی جاتی تھی کہ جی خدا نہ خواستہ یہ کوئی براق جانور ایسا تھا. اس جانور کی شکل و صورت کیسی تھی، خد و خال کیسے تھے، اس کی کوئی وضاحت کسی روایت میں نہیں ملتی ہے. بس یہ ہے کہ ایک سواری تھی، تیز رفتار سواری تھی، اس کے خد و خال کیسے تھے اس کی کوئی تفصیل ہمیں حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی ہے. تو ظاہری اسباب کے درجے میں اس سواری پر سوار کر کے آپ علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لایا گیا. مسجد اقصیٰ میں آپ نے تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کروائی، اور انبیاء کرام علیہم السلام سے پہلے یہاں ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس سفر کا دوسرا حصہ شروع ہوا کہ جب مسجد اقصیٰ سے آپ کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت کے لیے ایک پیغام پہنچایا، امت کے لیے کہ میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہیے گا. یہ سلام پہنچایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اور علماء نے لکھا ہے جب بھی یہ حدیث کسی تک پہنچے تو اسے کہنا چاہیے کہ علی نبینا وعلی ابراہیم الصلاۃ والسلام، کہ ہمارے نبی پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھی ہو اور سلامتی بھی ہو. یہ کہنا چاہیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلام کا جواب دینا چاہیے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اپنی امت کو میری طرف سے بتائیے گا کہ جنت ایک زرخیز میدان ہے، چٹیل میدان ہے، اور اس پہ درخت لگانے کی بڑی جگہ ہے، اور جنت میں اگر درخت لگانا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہہ کر جنت کے چٹیل زرخیز میدان میں درخت لگا سکتے ہیں. یہ پیغام بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. خیر نبیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، آگے بڑھتے چلے گئے، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا. جنت میں اہل جنت کو دیکھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے قدموں کی چاپ سنی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل دیکھا، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا جن کا نام رمیثہ تھا، جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، ان کا مقام و مرتبہ دیکھا. اور ایک اور عجیب چیز آپ نے مشاہدہ فرمائی، وہ یہ کہ ایک مقام پر آپ کو بڑی تیز خوشبو آئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تیز خوشبو آئی. آپ نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟
جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا کہ فرعون کے محل میں ایک عورت بچیوں کی کنگھی پر معمور تھی، یہ اس کی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ فرعون کے محل میں کام کرنے والی عورت، یہ اس کی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کا واقعہ کیا ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عورت تھی جو فرعون کے محل میں خدمت پر معمور تھی، لیکن دعوت حق کو قبول کر کے مسلمان ہو گئی، لیکن ایمان کو دل میں چھپائے رکھتی تھی، ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، فرعون سے جان کا خطرہ تھا۔ تو ایک دن بچی کی کنگھی کر رہی تھی، کنگھی اس کے ہاتھ سے گری اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلا بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ کیا میرے ابا کے نام کے ساتھ؟ کیونکہ فرعون خود کو خدا کہتا تھا۔ اس خاتون کو غصہ آیا اور اس نے کہا نہیں، بلکہ اس اللہ کے نام کے ساتھ جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ یہ بات تو میں اپنے ابا کو بتاؤں گی۔ اس نے کہا بتاؤ۔ وہ گئی اور جا کے فرعون کو سارا ماجرا سنا دیا۔ فرعون نے اسے بلایا اور کہا کہ کیا تیرا رب میرے سوا کوئی اور ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا رب، تیرا رب، سارے جہانوں کا رب اللہ ہے۔ اس کی یہ بات سن کر فرعون نے کہا کہ اگر تم اس بات سے سب کے سامنے انکار نہیں کرو گی تو تمہیں اور تمہارے بچوں کو، 3 اس کے بیٹے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، تمہیں اور تمہارے بچوں کو ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں جھونک دیا جائے گا۔ اس نے کہا میں تیار ہوں۔ پہلے بچے کو لایا گیا اور ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا اور اس کا گوشت اس کی ہڈیوں سے الگ ہو گیا۔ دوسرے بچے کو لایا گیا، اسے بھی اسی طرح ڈال دیا گیا۔ ماں کی بے چینی اور بے قراری کا عالم دیکھیے کہ اس کی اولاد کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ لایا گیا، ماں کی گود میں آیا۔ اب اس بچے کو دیکھ کر، چھوٹا بچہ، معصوم بچہ، اس کو دیکھ کر ماں کا دل پسیج گیا، نرم ہو گیا۔ اب وہ پریشان ہو گئی کہ اس بچے کو بھی تیل میں ڈالا جائے گا۔ تو اس کی حالت جب دیکھی گئی تو اللہ نے اس نومولود بچے کو بولنے کی طاقت بخشی۔ 4 بچے گزرے ہیں تاریخ میں جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت جریج کے حق میں گواہی دینے والا بچہ، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دینے والا بچہ، اور ایک یہ بچہ کہ جس نے اپنی ماں سے کہا اماں جان مت گھبرائیے، دنیا کی تکلیف آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بچے کی یہ بات سن کر سارا مجمع حیران رہ گیا اور یقین ہو گیا سب کو کہ یہ عورت حق پر ہے، اور عورت نے فرعون کے دربار میں اعلان کیا کہ میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، لہٰذا اس ماں بچے کو بھی ابلتے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اور وہاں تو بظاہر یہ فنا ہو گئے، لیکن ان کی استقامت، ان کے ایمان کی خوشبو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں جنت میں محسوس فرمائی۔ دنیا میں تو بظاہر خسارے میں ہیں، لیکن آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ان کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ تو جنت میں آپ نے یہ دیکھا، جہنم میں مختلف لوگوں کو مبتلا عذاب دیکھا، سود کھانے والوں کو، غیبت کرنے والوں کو، چغل خوری کرنے والوں کو، میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروانے والوں کو، دوسروں کو نصیحتیں کر کے خود عمل نہ کرنے والے واعظوں کو آپ نے مبتلا عذاب دیکھا۔ نمازیں فرض ہوئیں، شروع میں تو 50 نمازیں فرض ہوئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ کم کروائیے، تو کم ہوتے ہوتے بالآخر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازوں کی فرضیت باقی رہی۔ اب آپ دیکھیے کہ باقی سارے کے سارے احکامات ہیں جو زمین پر نازل ہوئے ہیں، زکوٰۃ زمین پہ، روزہ زمین پہ،
حج زمین پہ، باقی سارے احکامات زمین پہ، لیکن جب اللہ جل جلالہ نے اس امت پر نماز کو فرض کرنے کا فیصلہ کیا تو اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ روزہ ایک ذمہ داری ہے، مشکل کام ہے، گرمیوں کا موسم ہو۔ زکوٰۃ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ پیسے دینا ہے، اپنے پاس سے پیسے نکال کے دوسرے کو دینے ہیں۔ حج بھی ایک بڑا بھاری عمل ہے، بھاری ذمہ داری ہے۔ حج کی مشقت قیامت تک ختم نہیں ہوگی، جتنی مرضی سہولیات آ جائیں۔ لیکن نماز کے بارے میں ذرا غور فرمائیے کہ نماز تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نماز تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ تو ایک بڑا لذت والا عمل ہے، یہ تو ایک تحفہ ہے۔ جب اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا ہے تو کیا کوئی ذمہ داری دیں گے؟ نہیں، بلکہ تحفہ دیں گے۔ یہ تو ایک تحفہ ہے۔ اب یہ تحفہ بھی اگر کسی کو بوجھ لگتا ہے تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اسے اپنی قسمت پہ ماتم کرنا چاہیے کہ یہ تو تحفہ تھا کہ اللہ نے اس امت کو اپنے قریب کرنے کے لیے یہ تحفہ عطا فرما دیا کہ یہ لوگ، تمہیں میرے قریب آنے کے لیے لمبی چوڑی ریاضتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میرے قریب آ کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میرے قریب آنے کے لیے جنگل میں کٹیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میرے قریب آنے کے لیے جسم کو ننگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میرے قریب آنے کے لیے بغیر نکاح، بغیر شادی، بغیر بچوں کے رہنے کی ضرورت نہیں، جیسے پہلے تھا اب بھی ہے۔ ہندوؤں میں دیکھیے، عیسائیوں میں دیکھیے کہ چلے ہیں، ریاضتیں ہیں، مشقتیں ہیں، 24 گھنٹے کے روزے ہیں، شادی نہیں کرنی ہے اگر خدا کے قریب جانا ہے۔ تو اللہ نے اس امت کو یہ تحفہ دیا معراج کی رات میں کہ میرے قریب آنا ہے تو بہت آسان ہے، تمہیں یہ تحفہ دیتے ہیں۔ جیسے وہ چراغ ہوتا ہے، الدین کا چراغ، کہانیوں میں کہ جی چراغ کو رگڑا اور سارے مسائل حل ہو گئے۔ تو یہ نماز تو اللہ نے مسائل کے حل کا چراغ دے دیا، اپنے قریب جانے کا چراغ دے دیا کہ وہ ساری مشقتیں ختم، ریاضتیں ختم، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، غاروں میں، کٹیا میں، جنگل میں جھونپڑی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کے قریب جانا چاہتے ہو تو یہ آسان راستہ، مختصر راستہ نماز کی صورت میں اللہ نے یہ تحفہ عطا فرما دیا۔ تو حج ذمہ داری ہے، روزہ ذمہ داری ہے، زکوٰۃ بھی ذمہ داری ہوگی، لیکن نماز یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ تو تحفہ ہے۔ اسے تحفہ سمجھ کر قبول کرنا چاہیے، جو تحفہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر عطا فرمایا۔ تو واقعہ معراج کہ یہ چند نکات ہیں، کچھ تفصیلات ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کی، اور آخر میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ عقل و خرد سے بالا ہے یہ سفر۔ آپ اسے عقل کے پیمانے پر تولیں گے تو ناکامی ہوگی۔ یہ عقل، خرد، سائنس، ہمارا علم، اس تک اس کی رسائی نہیں ہے۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آج انسانیت جہاں پہنچی ہوئی ہے، آج سے 200-300 سال پہلے اس مقام تک انسان کی اپنی بھی رسائی نہیں تھی۔ آج سے 100-200 سال پہلے کا انسان ان چیزوں کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو آج وقوع پذیر ہو گئی، واقعہ پورا ہو گیا۔ تو اگر ایک چیز میری عقل میں نہیں آ رہی، میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کا انکار نہ کروں، میں یہ کہوں کہ میری عقل میں نہیں آتا، لیکن انکار کرنا جہالت ہے، انکار کرنا حماقت ہے، کیونکہ ایسی بہت سی چیزیں آج ہو رہی ہیں کہ آج سے 200-300-400 سال پہلے کا انسان اس کا یکسر انکار کرتا تھا، آج وہ ہو گئی۔ تو یہ نہ کہیں کہ یہ ہے ہی نہیں، ہاں آپ یہ کہیں کہ میری عقل سے،
میری فہم سے، میری دانست سے بالا ہے۔ واقعہ معراج ہماری دانست اور عقل و خرد سے اوپر کی چیز ہے، یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، اور ہمارا تو اس بات پر ایمان ہے کہ جس رب نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ واقعہ معراج سے بڑے کارناموں پر قادر ہے۔ تو کچھ بھی نہیں، واقعہ معراج تو کچھ بھی نہیں، وہ تو اس سے بھی زیادہ قدرت والا ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ طاقت والا ہے، اس کی طاقت اور قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس بات پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔